ناظرین، لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں اسموگ کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا اور لاہور میں تو یہ عالمی معیار سے 8 گنا تک بڑھ چکی ہے۔ پنجاب میں بلکہ لاہور میں پرائمری اسکولوں کو بھی ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس خوفناک شدت کے حوالے سے سینئر منسٹر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہتی ہیں، پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب معروف معالج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اسموگ کس حد تک انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے۔ ہم نے تو ہاسپٹلز میں اسموگ کاؤنٹرز شروع کر دیے ہیں۔ اسموگ جو ہے وہ سرحدوں سے آ رہی ہے، ایئر ونڈ سے آ رہی ہے، اس میں ٹرانس باؤنڈری کمپوننٹ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارا اپنا جو کمپوننٹ ہے جب اس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسموگ کیا اور کس طرح سے تباہی پہنچاتی ہے؟ بہت شکریہ عمران بھائی۔ دیکھیں، یہ اسموگ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ جب ہمارے بچے فوگ تھی، پھر پولوشن ہوئی تو اسموگ بن گئی اور ہر سال بتدریج ورسٹ ہوتی ہے۔ 2025 اس سے بھی ورسٹ ہوگا انفارچونیٹلی، اور اس کی جو پلاننگ ہے، یہ اب جب اسموگ آ جاتی ہے تو ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پورے سال کا ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہونی چاہیے اور اس میں قانون سازی ہونی چاہیے، اور اس کی انفارچونیٹ ہے کہ ہم جو لاہور کے شہری ہیں یا پنجاب کے شہری ہیں، یہ ایک صاف ہوا کے جھونکے کو یعنی کہ سانس بھی نہیں لے پاتے، اور گرمیوں میں ہم ایک گھونٹ پانی کا بھی ہمیں صاف نہیں ملتا، اس لیے وہاں ڈائریا سے شرح اموات بہت بڑھ جاتی ہے، اور سردیوں میں اسموگ سے پھیپھڑوں کی بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وینٹیلیٹرز، اور خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے ان کی شرح اموات بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہر 10 منٹ بعد ایک بچہ کہیں نہ کہیں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے آفت ہے جس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سے بہت زیادہ آلودہ تھی آج سے 30 سال پہلے بیجنگ، اور بیجنگ کی جو اسموگ تھی وہ ورسٹ اسموگ کہلائی جاتی تھی۔ انہوں نے 5 سال میں ان کی حکومت نے اس پہ قابو پا لیا، صرف انہوں نے گورننس صحیح کی، انہوں نے انفورسمنٹ کی۔ اگر ہم دیکھیں ابھی اسکول بند کر لیں یا کچھ بھی بند کر لیں تو یہ تو فائر فائٹنگ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے لگا، صرف تھوڑا سا میڈیا پہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کی پالیسی لانگ ٹرم نہیں ہوگی، اور دہشت گردی پہ ہم نے آل پارٹی کانفرنس کی، بہت اچھی بات کی، اور جنہوں نے کرائی وہ موجود ہیں، یہ دہشت گردی جتنی ہے یا اس سے زیادہ اموات کا سبب بن رہی ہے اسموگ بھی، اور اسی طرح جو آپ کو پتہ ہے جو انفیکشنز ہو رہے ہیں، تو ہیلتھ پالیسی ہماری لانگ ٹرم جب تک نہیں ہوگی، انوائرمنٹ پالیسی لانگ ٹرم نہیں ہوگی، اور جو بھی حکومت آئے وہ اپنا حصہ ڈالتی جائے اس کی امپلیمنٹیشن میں، تو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے لگا۔ ظاہر ہے اسٹبل برننگ جو ہے انڈیا کے اس بارڈر پہ، لیکن ڈاکٹر صاحب پنجاب حکومت تو یہ دعویٰ کرتے نظر آتی ہے کہ جی ہم نے تو بڑی دیر پہلے کام شروع کر دیا تھا، فائٹنگ نہیں ہم کر رہے بلکہ ابھی کام نہیں شروع کیا، ہم نے 6 مہینے پہلے کام شروع کر دیا تھا، لیکن عملاً وہ کام جو ہے فائدہ کہیں نظر تو نہیں آ رہا۔ دیکھیں عمران، اگر آپ دیکھیں کہ یہ اسٹبل برننگ ہے جو کہ کم از کم 50% اپنا حصہ ڈالتی ہے بارڈر کے اس پار بھی اور اس پار بھی، اس کے لیے ہمیں جو انوائرمنٹ ڈپلومیسی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ظاہر ہے انڈیا بھی نہیں چاہے گا، انڈین پنجاب بھی نہیں چاہے گا کہ ادھر بھی یہ معاملہ بنے، تو ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے، انہیں انگیج ہونے کی ضرورت ہے، اور جو ہیپی سیڈرز ہیں ان کی فراہمی بر وقت بہت ضروری ہے۔ اب اس وقت کیونکہ جو کسان ہے وہ جلدی میں ہے گندم بیجنے کی، تو وہ جلا دیتا ہے باقیات جو چاول کی ہیں، تو اس کے لیے یہ جو ہیپی سیڈر ہیں یہ اتنا مہنگے چیز ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتا۔ گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرنا چاہیے، بلکہ فری دے دینے چاہیے اس وقت، اور پھر جب ان کو آلٹرنیٹو دے دے تو پھر ان پہ کریک ڈاؤن کرے۔ اس طرح تو دیکھیں وہ اگر نہیں بیجیں گے گندم تو کل کو گندم کی بھی قلت ہو جائے گی، اس لیے یہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو آپ کی فیکٹری محلوں میں گھروں میں امیشنز کر رہی ہیں ان کو روکا جائے۔ آپ 50 ارب روپے کی فیکٹری لگا لیتے ہیں،
نہ آپ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاتے ہیں 10 لاکھ کروڑ کا، نہ آپ ایئر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاتے ہیں، آپ کی جتنی جو بھی ایمیشنز ہیں وہ سیدھا ہمارے رہائشی علاقوں میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پیٹرول سب سٹینڈرڈ ہے ہمارا، زیادہ تر سمگل ہو کے بھی آ رہا ہے ایران سے، اور اس کی ریفائننگ بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ گاڑیوں کا بھی ستیہ ناش کر رہا ہے، انوائرمنٹ کا بھی ستیہ ناش کر رہا ہے۔ اور جو عام ایک آپ کے دیکھنے اور سننے والے کے لیے چاہیے وہ تو ظاہر ہے اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے بوڑھوں کا خیال کرنا ہے، تو وہ انڈور رہے، ماسک پہنے، اپنی کو موبلٹیز کو خیال کرے، خاص کر ویکسینیشن کرا کے رکھے۔ اور اس کے بعد خاص کر شوگر، ہمارے تقریباً 50% 70% لوگوں کو شوگر ہو گئی ہوئی ہے، ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے۔ وہ جو کو موبلٹیز ہیں وہ موٹیلٹی زیادہ بڑھاتی ہیں اسموگ سے، اور اسموگ ایک ایسی چیز ہے جو کینسر بھی بڑھاتی ہے، آپ کا پھیپھڑے کی بیماری بھی بڑھاتی ہے، جلد کی بیماری بڑھاتی ہے، آپ کے جگر کو بھی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ جو ٹاکسک آپ کی آرسینک ہے، کاربن ہے، یہ سب ابزارب ہوتے ہیں جلد سے، اور یہ بہت خطرناک ہیں۔ اس ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی کیونکہ ایک بہت زبردست معالج بھی ہیں اور وزیر صحت بھی رہے ہیں پنجاب کے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مصنوعی بارش سے یا آن لائن کام سے اس کی شدت میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں عمران بھائی، وہ وقتی طور پہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ بہت مہنگا سودا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے پری ریکویزٹ یہ ہے کہ بادل ہوں اور ڈینس بادل ہوں، موئسچر سے بھرے ہوئے بادل ہوں اور بہت نیچے ہوں، پھر یہ اسموگ دے سکتی ہے۔ اس وقت نہ کوئی بادل ہیں اوپر تک، نہ کوئی اس وقت آپ کو سیڈلنگ کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اب سیڈلنگ یا ویپر کہاں انجیکٹ کریں گے جبکہ بادل ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایک ٹھیک ہے، دکھاوے کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ جی ہم یہ کر لیں گے، لیکن پریکٹیکلی اسموگ کو روکنا جب وہ آ چکی ہوئی ہے اس کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسموگ کی جن ملکوں نے اس پہ قابو کیا ہے، خاص کر چائنا کی میں اگزامپل بار بار دے رہا ہوں کہ بیجنگ کا آپ ہسٹری دیکھیں کہ انہوں نے 3 سال میں اس کا قلعہ کما کر دیا، کیونکہ انہوں نے جو کہا اس کو انفورس کیا۔ جب ہم انفورسمنٹ نہیں کریں گے، آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں لیکن کہاں انفورسمنٹ ہے اس کی؟ ہماری گورننس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ جو ماہرین ہیں، طبی ماہرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے اور ماحولیاتی آلودگی سے ایوریج ایج بھی کم ہو جاتی ہے، اوسط عمر بھی انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے۔ اس میں ڈپریشن کا بہت تعلق ہے، خودکشیاں بڑھ جاتی ہیں، اس میں جو آپ کی قوت مدافعت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو بچوں کی گروتھ ہے وہ نہیں ہو پاتی، بچوں کی جو مینٹل کیپیبلٹیز ہیں وہ نہیں ڈیولپ ہو پاتی۔ بوڑھوں کے معاملہ یہ ہے کہ خاص کر اگر آپ کے گھر میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو باہر بھی وہ آلودگی سے ہے اور گھر میں بھی آلودگی ہے، تو کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہمارے گھر والے چھوڑ سکتے ہیں نا، سگریٹ نوشی اور ان چیزوں کو۔ باقی بار بار غرارے کریں، بار بار آنکھیں دھوئیں، غسل اگر 1 دفعہ کرتے ہیں تو 2 دفعہ کریں، کوئی نہ کوئی موئسچر ضرور، چاہے سرسوں کا تیل ہے یا اولیو آئل افورڈ کر سکتے ہیں تو باڈی میں لگا کے رکھیں، ان چیزوں سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اپنی شوگر یا بلڈ پریشر، ہارٹ کی بیماری، ان کی دوائیات ضرور کھائیں، کیونکہ بلڈ پریشر ان اسموگ سے آپ کا تقریباً اگر آپ 1 گولی پہ کنٹرول تھا تو اب آپ کو 2 لینی پڑیں گی، یہ ایک دم بڑھتا ہے اور فالج کا یہ باعث بہت بنتی ہیں، یہ اسموگ اور یہ پولوشن اور یہ جو چیزیں ہیں۔ اس لیے ایک سٹریس ہے، یہ کانسٹنٹ سٹریس ہے، مینٹل بھی اور فزیکل بھی، جو کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ کی لائف سپین پہ بھی بہت افیکٹ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی گفتگو سنی،